بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے بتانے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے؟ کسی کے خیال میں گناہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کی خواہشات سے بھی روکا جاتا ہے، تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن اگر دن کے وقت کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ روزے میں نہ ہوں، اور روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرماتا ہے، اور لوگ خاص عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل منور رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دل میں نئی تازگی اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نطفے میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قرب تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نطفے کو بھی نخار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو عبادت کی وجہ سے اس نطفے میں نخار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد کے نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی شیطان کے تاثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ شیطان کھلے عام ہوتا ہے، اور وہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے اثرات بیوی کے شکم میں یعنی بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کریں۔ اس لیے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور پریشان کرنے لگتا ہے اور اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی سے صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو دعا کیا ہے، آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے
اے اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے، ایک شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اسرار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دیا جاتا ہے، یہ بہت ہی حیران کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر کیا زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہ دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ میاں بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو اللہ 70 گنا ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں بیوی سے قربت حاصل کرنے کے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسا روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔